کہتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. یعنی دریا میں اپنی زندگی نہیں گزارنا ہے آپ نے, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. یہ شیشہ دے کوئی مجھے. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ ہر شیشہ, مولانا سنیں غور سے جی, ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. یعنی امپاسبل چیز کرنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. یوزولی ہوتا کیا کہ پتھر سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. انسان کی سوچ, انسان کا ویژن بہت بڑا ہونا چاہیے. سجدے ہم سب لوگ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں 5 وقت, اور بڑے عرصے سے ہم لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں. اور شاعر کہتا ہے کہ سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی. یعنی بہت وقت گزر گیا, ڈیکیڈز گزر گئے, سینچریز گزر گئے. سجدوں سے تیرے کیا ہوا, صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. یعنی ایسا سجدہ کر, ایسا مانگ اللہ سے کہ تیری دنیا ہی بدل جائے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے ایک روبوٹ نماز پڑھ رہا ہے. کوئی جوش نہیں اس میں, کوئی جذبات نہیں, کوئی انوالومنٹ نہیں, کوئی نیت نہیں. فار دا سیک آف ڈوئنگ بس نماز پڑھتے ہیں. کرے سوار اونٹ پہ, اونٹ پر سوار, کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر. غلام یعنی سلیو. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو, پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. تو ماشاءاللہ وہ پیدل میں مولانا کو دیکھتا ہوں, آسام کے چپے چپے پر آپ چل رہے ہیں, جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ایک چیز آپ لوگ کے علم میں لے آ کر پھر میری تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ یس اور نو میں مجھے جواب دیں. ہر انسان کو پیسہ چاہیے, یس اور نو. اگر کوئی بندہ کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ انٹینشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ پیسے کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. آپ لوگ کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں کہ 1970s میں مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے ابا حضور والد صاحب نے بامبے کا, میں نے گھر دیکھا, سمندر کے اوپر گھر ہے, جو آج شاہ رخ خان, سلمان خان کے علاوہ دوسرے ہیروز خریدنے 20-20 سال محنت کرنا پڑتا ہے ان کو. سب ہیروز نہیں خرید سکتے, سب ہیروئنز بھی سی فیسنگ والا گھر نہیں خرید سکتے ہیں. تو وہ جو سی فیسنگ والا گھر آپ کے ابا حضور نے 1970s میں خریدا. تو کیا ایسے انسان کو پیسوں کی ضرورت ہے؟ جواب دیں زور سے آپ لوگ. جس بندے کا بزنس 40 کنٹریز میں ہو, کیا اس کو اور پیسوں کی ضرورت ہے؟ کیوں گھر گھر بھٹکتے ہوئے, گلی گلی میں جاتے ہوئے, لوگوں سے ملنا, لوگوں سے بات کرنا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو اللہ چنتا ہے. مانو کہ یہاں کی قوم کو اللہ نے آباد کرنا ہے, کامیاب کرنا ہے. آپ نے دعا نہیں کی ہوگی اپنے مستقبل کو لے کر, اپنے کریئر کو لے کر, لیکن کیا پتا آپ کے والدین نے کبھی تو کیا ہوگا دعا. رمضان کے روزے رکھ کر, تہجد میں, راتوں میں, تنہائیوں میں, اکیلے میں گڑ گڑ آتے ہوئے آپ کے دادا, آپ کے دادی, آپ کے نانا, آپ کے نانی کئی دفعہ دعا کیے ہوں گے. اور ان میں سے کئی ایسے بھی ینگسٹرز ہوں گے, آپ لوگ بھی اپنے کریئر کو لے کر اللہ سے دعا کیے ہیں. تو پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ مجھے ڈاکٹر بنا دے تو سیدھے اسٹیتھوسکوپ پھینکتا ہے آپ کے گھر اللہ. مجھے انجینئر بنا دے تو سیدھے مشینز آ جاتے ہیں آپ کے گھر. مجھے سائنٹسٹ بنا دے تو ایپرن آ جاتا ہے اور سائنٹسٹ بن جاتے نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ایک بندے کو چنتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. دنیا جب اللہ نے بنایا اور دنیا کو بسانا تھا اللہ کو, اور جانوروں سے ہزار گنا بہتر, بلکہ ملین ٹائمز بہتر دنیا والوں کو سکھانا تھا کہ دنیا کیسی جی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ پروفٹس کو بھیجا ہے. 1,24,000 پروفٹس کو بھیجا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے انسانوں کو آباد کرنے کا, انسانوں کو کامیاب کرنے کا, انسانوں کو راستہ دکھانے کا, انسانوں کو گناہ سے بچانے کا.
یہ اللہ کا ایک نظام ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, پروسیجر. اب یہاں آسام کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جن کے والدین, جو بچیاں, جو بچے کبھی زندگی میں تصور بھی نہیں کیے ہوں گے کہ ہم نے انجینئر بننا ہے, ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, ہم نے IAS بننا ہے, ہم نے IPS بننا ہے, اتنا بڑی سوچ نہیں رکھتے ہیں لوگ, ڈرتے ہیں, ہیبت ہوتی ہے ان کو بڑی سوچ کی, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے, نہ رہنے کے لیے گھر ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے, نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے. جب انسان کے پاس روٹی کپڑا مکان ہی نہیں ہے تو انسان بڑا کہاں سوچتا ہے. ملینز اور بلینز میں کوئی ایک انسان سوچ لیتا ہے, ادروائز 99.99% دے گیو اپ, سوچتے نہیں ہیں. تو ایسے سچویشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک بندے کو چنتا ہے, جیسے آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پروفٹس کو چنا. اسی طرح آسام کے لیے اللہ نے اگر کسی کو چنا ہے ایجوکیشن فیلڈ میں تو وہ مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو چنا ہے. اگر کوئی پولیٹیشین ایجوکیشن میں کام نہیں کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پارٹی کے لوگ, خود کے پارٹی کے لوگ اور اپوزیشن سے ایک شکایت آتی ہے کہ کیا اس نے کیا ایجوکیشن میں کچھ کیا ہے. یہ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ 20-20 سال سے MLA ہے, 20-20 سال سے MP ہے اور اس نے ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا تو آواز اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی ہے کہ اس نے ایجوکیشن کے لیے کیا کیا ہے. اس نے کیا یہ آواز مولانا بدر الدین اجمل صاحب کے خلاف کوئی آسامیز بندہ اٹھا سکتا ہے؟ آواز دشمن بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کام کر کے دکھایا ہے. 2017 میں پہلی دفعہ میں جب آیا, ایک بالکل جھوپڑی کی طرح چھوٹی کلاس روم تھی, وہاں پر کچھ بچے پڑھائی کر رہے تھے. میں وزٹ کیا کرتا تھا سکولز, کالجز, ہاسٹلز, خسرو الاسلام صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر آزاد صاحب کے ساتھ رات میں 12 بجے 2 بجے تک موٹیویٹ کیا کرتا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ چھوٹے سے کمرے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ کون ہیں؟ تو ڈاکٹر خسرو سر نے کہا کہ سر یہ اجمل سپر 40 ہے. اب دیکھیں 40 سے پہلے جو ورڈ ہے سپر, یہ ایڈجیکٹو ہے. میں نے سوچا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ان کے پاس میں, اور عجیب سے کمرے میں بٹھائے ہیں اور ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے چلے ہیں. میرے دل میں یہ خیال تھا, واللہ پہلا خیال 2017 میں اور 2023 میں 350 بچے رینک لے آ کر پروف کیے ہیں. 5 سال میں 350 بچے لے آنا آسان چیز نہیں ہے. کچھ کرناٹکا میں, کچھ حیدرآباد میں بڑے ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹس ہیں. وہاں میں نے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو بلایا تھا. آپ یہ جو اجمل سپر 40 چلا رہے ہو, دس از ناٹ دا رائٹ وے. You better come to Hyderabad, pay a visit to a few institutions. You get to know how the training is imparted. تو جو بندہ دینا چاہتا ہے نا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے. امیڈیٹلی گئے, امیڈیٹلی حیدرآباد آئے اور اتنا امپریسڈ ہوئے وہاں کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھ کر جو نیٹ JEE میں کام کر رہے ہیں. ویری نیکسٹ ڈے ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب کو کال کیے اور بتایا کہ آپ کے تمام پرنسپلز کو لے کر حیدرآباد آ جائیے. اور وہ حیدرآباد آئے, وہاں کے سسٹم کو دیکھا آپ نے, سسٹم کو دیکھ کر سیدھے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا. 5 سال میں 850 بچے ایپرن پہنے ہیں ماشاءاللہ. بگ راؤنڈ آف اپلاز. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. آسان نہیں ہوتا ہے. خاندان گزر جاتے ہیں, کوئی ایک ڈاکٹر نہیں نکلتا ہے. دیکھیں آپ لوگ خاندان میں تلاش کریں, آپ کے خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ نہیں ملتے ہیں. لیکن میں پورے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, گھر گھر انشاءاللہ ڈاکٹرز ہوں گے. اگر آپ لوگ ٹھان لیں کہ مجھے پڑھائی کرنی ہے, مجھے محنت کرنی ہے, تو ہر گھر سے ایک انجینئر نکلے گا, ہر گھر سے ایک سائنٹسٹ نکلے گا, ہر گھر سے ایک ڈاکٹر نکلے گا. اور ماشاءاللہ میرا جو موٹیویشن کا کام ہے, بنارس سے سر آ کر آدھا کام تو انہوں نے کیا, آپ لوگ کو بڑا زبردست موٹیویٹ کیا. میں انہیں تھینک یو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے سے پہلے ہی آپ کے سینوں میں سر نے جوش ڈال دیا. اب تو ماشاءاللہ IAS IPS آفیسرز بھی آسام سے نکلیں گے. آپ امیجن کریں کہ 10 سال پہلے آسام کے بچے کیا ایجوکیشن کو لے کر بڑے خواب دیکھا کرتے تھے؟ بالکل بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. 10th پڑھائی کر لی,
بالخصوص if I talk about girls, 10th 12th کے بعد ان کی شادی ہوتی, کچن میں جاتے اور روٹی چاول بنا کر زندگی گزر جاتی ان کے. لیکن آج بچیوں کے ہاتھ میں ایپرن دیا جا رہا ہے, اسٹیتھوسکوپ دیا جا رہا ہے, اسپگنانومیٹر دیا جا رہا ہے, بچیوں کو ایڈوکیٹ بنایا جا رہا ہے, میجسٹریٹ بنایا جا رہا ہے, IAS آفیسرز بنایا جا رہا ہے. یہ آسان ہوا کب؟ جب اجمل فاؤنڈیشن نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مجھے زندگی پوری آسام کے ینگسٹرز کے لیے سرو کرنا ہے. اتنی محنت اگر یہ پولیٹکس میں کر لیتے تو نہ جانے کتنے اور مزید MLAs ہوتے اور مزید MPs ہوتے. لیکن آپ لوگ کا بہت سا وقت میں دیکھ رہا ہوں ایجوکیشن پر سرو کیا جا رہا ہے. تبھی تو جا کر ہزاروں ڈاکٹرز بن رہے ہیں. میرے ساتھ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب آئے تھے. وہ 4 میڈیکل کالجز کے چیف ایڈوائزر اینڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے 12 سال کام کیے تھے. وہ جب آئے تو آسام پر سٹڈی کیے, ریسرچ کیے اور رپورٹ دیے مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو کہ آپ کا جو آسام ہے نا اسٹیٹ, یہ پورا آسام مل کر 800 بندوں کو ڈاکٹر بناتا ہے. ابھی شاید 1200-1500 بن رہے ہوں گے, لیکن way back in 2017 when he did research, آپ نے بتایا کہ پورا آسام مل کر 800 بندوں کو ڈاکٹر بنا رہا ہے. آپ 700 کو, آپ حیدرآباد آئیے, 2 مائنارٹی کالجز, صرف 2 مائنارٹی کالجز مل کر 550 ڈاکٹرز بنا رہے ہیں. یہ بات مولانا کے دل میں اتری اور اتنا محنت کروائے اجمل کے ٹیچر سے, ڈاکٹر خسرو الاسلام صاحب سے اور اجمل سپر 40 کے وراٹ کوہلی. قدیر صاحب پتہ نہیں آج ہے یا نہیں ہے, یہاں پر ہیں, کھڑے ہو جائیں بھائی. ہمارے وراٹ کوہلی ایک کرکٹر ہی نہیں ہوتا ہے بھائی, اجمل سپر 40 کا بھی وراٹ کوہلی ہے. یہ لوگوں سے جب جڑے ہیں, ملے ہیں, موٹیویٹ کیے ہیں, آپ دیکھیں 1 سال میں 350, پورا آسام مل کر 700 اور 1 سال میں ایک ہی ادارہ, ایک ہی انسٹیٹیوٹ سے 350 ڈاکٹرز آنا. Is it not less than a miracle? بتائیں یہ کیا میریکل نہیں ہے؟ اٹس اے ونڈر ماشاءاللہ. یہ آسان چیز نہیں ہے. ایک سکول نہیں چلا سکتے آپ. سکول اسٹیبلش کر سکول چلانے والوں سے جا کر آپ پوچھیں کیا پرابلمز ہوتی ہیں. زندگیاں گزر جاتی ہیں, کوئی ایک اچھا رزلٹ نہیں آتا وہاں سے. اتنے چیلنجز ہوتے ہیں سکول چلانا, کالج چلانا. لیکن یہاں میں نے بہت سے بچیوں سے بات کیا. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ورکشاپس کنڈکٹ کرتا ہوں اجمل فاؤنڈیشن میں. تو وہ جو غریب گھر کے جو بچیاں آتی ہیں, وہ بچیاں بتاتی ہیں کہ ان کے زندگی میں مریم جو کالج ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے لڑکیوں کے لیے. وہ کہتی ہے کہ سر ہمارے لیے مریم آکسفورڈ سے کم نہیں ہے, ہم آکسفورڈ تک نہیں جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے مریم آکسفورڈ یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. کئی بچیاں تو صرف مریم کو دیکھ کر واپس گھر آ جانا چاہتی ہیں. پڑھنا تو ان کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن ایک دفعہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے مریم کالج کو دیکھنا چاہتے ہیں. آج یہ پاسبل ہوا ہے. اجمل فاؤنڈیشن نے ایک خواب دیکھا کہ اجمل فار ایجوکیشن, ایجوکیشن فار آل. اس سے بہترین سلوگن میں ہندوستان کے کوئی ادارے میں نہیں دیکھا. اس سے بہترین انسپائرنگ زبردست سلوگن میں نے نہیں دیکھا. آپ دیکھیے کہ اجمل فار ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن فار آل, یعنی ہندو, مسلم, غریب, امیر, کتنے یتیم بچوں کو میں نے پڑھایا فری میں جو اجمل فاؤنڈیشن پڑھاتا ہے. AMRS اجمل ماڈرن ریزیڈینشیل اسکول, جس میں بوائز کا الگ سیکشن ہے, گرلز کا الگ سیکشن ہے. ایسے غریب گھروں کے بچے آئے اور 40 دن میں زبردست انگلش سیکھے ہیں میرا ورکشاپ اٹینڈ کر کے. اب وہی بچوں کو نیٹ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, JEE کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, کچھ بچوں کو لا میں لے کر جائے گا. جب تک آپ محنت کریں گے نہیں, آپ کو مدد نہیں آنے والی ہے. یاد رکھنا, آپ نے کئی علماء حضرات, کئی اسکالر سے سنا ہوگا کہ کر محنت کھا نعمت, یعنی محنت کرنے پر نعمت ملتی ہے. گھر بیٹھے آپ کو نعمت نہیں ملنے والی اللہ کے. آپ نے قدم بڑھانا ہے. آپ 1 قدم بڑھاؤ گے تو اللہ 10 قدم بڑھائے گا. آج ہم قدم ہی نہیں بڑھا رہے ہیں, صرف گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہے ہماری اور کچھ اچیو نہیں کرتے ہیں. یہاں جو نوجوان بچے بچیاں ہیں, میں آپ کو آج وہ چیز بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے آپ اپنے خواب پورا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے دلوں میں ارادے تو ہیں,
उमंगे तो हैं, ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, मिशन भी है, विजन भी है, एम्बिशन भी है, लेकिन यू आर नॉट एबल टू अकॉम्प्लिश योर ड्रीम्स। आपके ख्वाब जरूर है, लेकिन आप अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उसके क्या रीजंस हैं? कभी आप खुद अकेले इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में बैठकर पेन पेपर लें और रीजंस लिखें कि क्या पहले मुझे ड्रीम है कि नहीं है, क्या मैं कामयाब होना चाहता हूं कि नहीं होना चाहता हूं। जवाब अगर आता है कि हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूं, क्योंकि देखें लोग अजीब अजीब किस्म के होते हैं। एक किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं, दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं कि बहुत कुछ करना चाहते हैं, तीसरे जो लोग होते हैं कुछ नहीं करते हैं, और चौथे जो किस्म के लोग होते हैं कुछ करना ही नहीं चाहते। मैंने 4 किस्म के लोग के बारे में बात की है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं माइक लेकर आपके पास आकर अभी पूछ लूं कि ये 4 कौन से किस्म हैं, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वो फोकस्ड होकर सुन ही नहीं रहे हैं मुझे। क्लासरूम में बच्चे ऐसा ही बैठते हैं, फिजिकली प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने पहला किस्म कहा कि कुछ करना चाहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है बहुत कुछ करना चाहते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है कुछ नहीं करते हैं। चौथी जो कैटेगरी है वो कुछ नहीं करना चाहते हैं, यानी उनका इंटेंशन ही नहीं है। अब जो 5वीं कैटेगरी के भी हैं वो कौन है? जो कुछ करते हैं या कुछ करना चाहते हैं या बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी टांग पकड़कर खींचते हैं। ये 5वीं कैटेगरी के लोग हैं। ये बड़े डेंजर लोग होते हैं सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए भी। ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डॉग इन द मैंगर, MANGER। डॉग इन द मैंगर मतलब ना वो फायदा उठाता है खुद, ना दूसरों को उठाने देता है, ना खुद करता है सोसाइटी के लिए कुछ, ना दूसरों को करने देता है। जब कोई बंदा कदम आगे बढ़ाकर कुछ काम करना चाहता है सोसाइटी के लिए, उसके पीछे लोग लग जाते हैं टांग पकड़कर खींचने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए पूरे भारत देश में ऐसे भी लोग हैं बहुत। उन लोगों को मैं सवाल करता हूं, तो फिर आप क्रिटिसाइज जो करते हो ना, फिर आप जिन पर भी आप उंगली उठाते हैं उनसे 10 गुना अच्छा करके आप दिखाओ, मिसाल बनो। मैं सिर्फ अजमल फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी इदारे पर आपकी उंगली उठती है। उंगली उठाना आज बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना, काम करना बहुत टफ है। आप कर कर दिखे, आपको पता चलेगा। एक दिन नहीं कर पाओगे आप, 1 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल तो बहुत दूर की बात, एक दिन 24 घंटे नहीं कर पाएंगे। लेकिन बैठकर उंगली उठाना, क्रिटिसाइज करना, ये कितना आसान है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छी चीज है। ये क्रिटिसिज्म की वजह से लोगों को एक चैलेंज मिलता है। सोया हुआ इंसान जागता है। अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज कर दे तो मैं पूरी रात बेचैन रहूंगा कि मुझे और कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो जो विजनरी लोग होते हैं वो क्रिटिसिज्म को भी वो गले लगाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबसे बात कर रहा था, यहां सबके ड्रीम्स नहीं होंगे जो लड़कियां लड़के बैठे हैं, लेकिन जिनके भी ड्रीम्स हैं, जिनके भी डिजायर्स हैं, वो सवाल कर लें कि आप क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे लाइफ में। आप 5 रीजंस लिखें कि ऐसे कौन से 5 चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पा रहे हो। वो 5 चीजें अगर आप लिखोगे तो आप नंबर 1 पर क्या रखोगे, नंबर 2 पर क्या रखोगे, नंबर 3 पर क्या रखोगे, नंबर 4 पर क्या रखोगे, नंबर 5 पर क्या रखोगे। मैं आपको एक 30 सेकंड देता हूं, अभी आप सोचना शुरू तो कर ले कि क्या ऐसी 5 चीजें हैं जिसकी वजह से यूथ अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पा रहा है। जो सबसे पहली चीज, बल्कि मैं ये जो 5 चीजें हैं ना, इसको मैं बीमारियां कहता हूं, डिजीज कहता हूं। अगर किसी के घर में कैंसर न्यूज आ जाए कि इस बंदे के माँ को, वालिद को, बेटे को, बीवी को, शौहर को कैंसर है, तो पूरा घर कब्रिस्तान हो जाएगा। खुशी खुशी से चलने वाला घर
अचानक एक सेकंड में मातम सा छा जाएगा पूरे घर में, क्योंकि कैंसर इज रिगार्डेड वेरी डेंजरस डिजीज। लेकिन आज डॉक्टरों की मेहनत से कैंसर भी आसान होने लगा है, इलाज पॉसिबल है। बड़ी मिसाल आप लोग के सामने है, एक क्रिकेटर है जो कैंसर से गुजरा है, लेकिन अभी ठीक होकर क्रिकेट अभी भी खेल रहा है। क्या नाम है? युवराज सिंह। आपको कैंसर था, कैंसर की बीमारी में उसने वर्ल्ड कप भी खेला और इतना जबरदस्त खेला, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन था 2011 में वर्ल्ड कप जीतने का। तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, इसकी दवा तैयार है, अगर सही वक्त पर उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट अगर होता है तो ऐसे खतरनाक बीमारियों से भी लोग बच सकते हैं। लेकिन मैं जो बीमारी की बात कर रहा हूं, इसकी कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस एक ही चीज है, तबाही तबाही तबाही, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। जो सबसे पहली बीमारी है, आज 10 में 9 यंगस्टर्स को ये बीमारी है, 10 में 9 यंगस्टर्स को ये बीमारी है। उस बीमारी का नाम है मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन, हर बंदे को आज मोबाइल पसंद है। कोई बंदा कभी मोबाइल गुस्से में फेंक देता है, सवाल ही नहीं है, दिल के अजीज है, माँ को फेंक देंगे, बाप को फेंक देंगे, लेकिन मोबाइल से दूर कोई नहीं होना चाहता है। मैंने न जाने कितने स्टोरीज पढ़े हैं, मेरी कानों से सुने हैं, मेरे वर्कशॉप में वालिदैन आकर रोते हुए बताए हैं। एक माँ आकर मुझसे कह रही है कि मेरे हस्बैंड सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, 13 साल की है, सऊदी अरेबिया में उसकी जिंदगी गुजरी है। 1 साल हुआ है हम लोग यहाँ पर आ गए, वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई हो गया, वहाँ हम रह नहीं पा रहे, तो हम सब इंडिया आ गए और हस्बैंड सिर्फ सऊदी अरेबिया में, पहले फैमिली के साथ रहा करते थे। तो मेरी बेटी की तरबियत करने की मैं भरपूर कोशिश करती हूँ। सर, मैंने इसको फोन से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका इरिटेशन, इसका गुस्सा इतना बढ़ गया है। एक दिन मेरे सीने पर बैठकर मुझे इतना मारा, मेरी गर्दन टूट गई है। ये कौन बोल रही है? ये माँ कह रही है। बच्ची थोड़ी मोटी ताजी थी, माँ के सीने पे बैठकर गर्दन को तोड़ दी है। ऐसे गर्दन लेकर माँ मेरे पास आई है, रोते हुए कह रही है मेरी बच्ची को ठीक कर दे। वहां भी उस माँ को उस बच्ची के मुस्तकबिल की फिक्र है। कितने केयरिंग, कितने कंसर्न होते हैं पेरेंट्स। देखें, केरला में एक लड़का है, उसके वालिद भी सऊदी अरेबिया में रहते हैं। उसकी माँ ने बच्चे को मना किया कि तू जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता अगर फोन के साथ तूने दोस्ती कर ली। और वो लड़का 9th स्टैंडर्ड का कुछ था, 24 घंटे में 18 घंटे वो पबजी खेला करता था, 18 आवर्स। एक दिन माँ ने बहुत डांटा, बहुत मारा, तो सोती हुई माँ को देखकर गला घोट के माँ का कत्ल कर दिया उसने। अब आप अंदाजा लगाए कि आज के नौजवान मोबाइल के लिए, आफ्टर ऑल मोबाइल के लिए माँ का कत्ल कर रहे हैं, माँ की गर्दन तोड़ रहे हैं। वो क्या सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? शादी करके क्या वो अपने बीवी से मोहब्बत कर सकते हैं? अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं? मैं पूरे गारंटी से कहता हूं कि वो अपनी फैमिली को कभी खुशी नहीं दे सकता जो माँ का कत्ल करता हो, जो बाप को गाली देता हो। आज 10 में 9 बंदे फोन एडिक्टेड हैं। यहां अगर मैं आपके दिल से पूछूं, हर लड़की, हर लड़का यही बोलेगा, हाँ सर ये बीमारी मुझ में है। आप ईमान से मुझे बताएं, फोन एडिक्शन, फोन यूज करना आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है तो हाथ ऊपर करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुसलमान ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता है। आप सच बोले, मौलाना के सामने हाथ उठाकर। फोन इस्तेमाल करना अच्छा लगता है आपको? ये बीमारी है, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो आपको यूजलेस बना देती है, निकम्मा बना देती है। दिमाग जो अल्लाह ने दिया ना, इसकी वजह से इंसान को अल्लाह ने अशरफ कहा, वरना हाथी का भी दिमाग है, शेर का भी दिमाग है, कुत्ते का भी दिमाग है, गधे का भी दिमाग है, लेकिन सबको अल्लाह ने आला नहीं कहा, बेहतरीन नहीं कहा। आला, बेहतरीन, सुप्रीम, अशरफ अल्लाह ने किसको कहा? सिर्फ इंसान को कहा। क्योंकि जानवर को जो अल्लाह ने दिमाग दिया ना,
اس میں سوچنے کی صلاحیت بہت محدود ہے, کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, لمیٹڈ ہے. لیکن انسان کا جو دماغ ہے اللہ نے اس کو لاک نہیں کیا. جتنا محنت انسان کرتا ہے اتنا ایکسپینڈ ہوتا جاتا ہے. میں کسی ایک بندے سے سنا تھا 5 لاکھ ٹی بی. آپ لوگ کے پاس پین ڈرائیو ہوتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ پین ڈرائیو 16 جی بی کا ہوتا ہے, 32 جی بی کا ہوتا ہے, اس طرح سے ہارڈ ڈرائیو ہوتا ہے, پتا ہے آپ کو؟ ہارڈ ڈرائیو 1 ٹی بی 2 ٹی بی, اس طرح سے 5 لاکھ ٹی بی. کتنا ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں 5 لاکھ ٹی بی میں؟ اتنا ایک انسان کے دماغ میں انسان ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے. کیا اتنا ڈیٹا سٹور ہے ہمارے پاس؟ بالکل بھی نہیں ہے. ہم تو وقت ہی نہیں نکالتے ہیں. بڑے بڑے جو انوینشنز ہوئے اس دنیا میں, جو آئنسٹین وغیرہ, ریسرچرز کہتے ہیں کہ ایسے جو سائنٹسٹ ہیں جو ونڈرز کیے ہیں اس دنیا میں تھرو دیئر انوینشنز, وہ صرف 2% اپنا دماغ یوز کیے ہیں, صرف 2%. اب جب آئنسٹین جیسا بندہ 3% 4% یوز کر رہا ہے تو ہم اپنا دماغ کتنا یوز کر رہے ہیں؟ ہم یوز ہی نہیں کر رہے ہیں. اور پھر ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑی ہونی چاہیے, بنگلو ہونا چاہیے, اچھی زندگی ہونی چاہیے. یہ تو سب خواب دیکھتے ہیں, لیکن جب خواب پورا نہیں ہوتا ہے نا تو انسان ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے. آج دیکھیں 10 میں 5 ینگسٹرز ڈپریشن میں ہیں. کیوں؟ ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور وہ فلفل نہیں ہو رہے ہیں. پہلے خواب سب نہیں دیکھا کرتے تھے. امیر گھرانے کے بچے ہی بڑے خواب دیکھتے تھے. آج رکشہ چلانے والا بچہ بھی آئی فون چاہتا ہے, جینز چاہتا ہے, برانڈڈ ٹی شرٹ چاہتا ہے, گاگلز چاہتا ہے, ہر چیز چاہتا ہے. وہ بھلے ملے نہ ملے یہ سیکنڈری میٹر, لیکن اس کو وہ چاہیے, وہ سوچ ہے, وہ سوچ رکھتا ہے. اور وہ جو چیز نہیں ملتی ہے نا وہ انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے. تو آج بیماریوں سے جوجھ رہا ہے ینگسٹرز بالخصوص.